روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ سجدے کی لذت نہیں بھلائی تو امام نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا، اگر اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز ہوتی تو حسین کی توجہ اس طرف جاتی۔ سجدے کی لذت کو محسوس کرو۔ ارے نادان، سجدہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے جتنے پردے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز شروع کی اور نماز میں سورہ زلزال پڑھی، اور اس میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب قیامت آئے گی زمین پہ زلزلے آئیں گے۔ ابھی یہ جو زلزلے ہیں نا، یہ اس کے جھٹکے آتے ہیں، اصل زلزلے تو قیامت کے ٹائم ہے۔ زلزلے آئیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے سارے سیال مادے اور نیچے کا خزانہ زمین اوپر انڈیل دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین کے اوپر انسان نے جو جو کام کیے تھے وہ سارے کاموں کی خبر زمین دے گی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو بڑے محتاط ہوتے ہو، ناک بھی صاف نہیں کرتے، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بیٹھے ہیں نا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زمین کے جس ٹکڑے پہ کچھ کرو گے زمین سب اللہ کو خبر دے گی اس کی، حالانکہ وہ خود علیم و خبیر ہے، لیکن زمین بھی گواہ ہے۔ زمین، میرے آقا علیہ السلام نے بھائی زمین تمہاری ماں کی مثل ہے، صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس کو، زمین تمہاری ماں کی مثل ہے اور تم جو کرتے ہو وہ اس پہ گواہ ہوتی، جو کرتے زمین کے جس ٹکڑے پہ جھوٹ بولا، سچ بولا، اچھا کیا، برا کیا۔ اسی لیے تو جو سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ، جب وہ مر جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے کہ مجھ پہ سجدہ کرنے والا چلا گیا، اور زمین کے جس ٹکڑے پہ تم نے سجدہ کیا ہوگا وہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا۔ تو سجدہ کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، جوا کھیلا وہاں بیٹھ کے تو وہ بھی گواہی دے گا، زنا کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، گانے سنے تو وہ بھی گواہی دے گا، غزل سنی تو بھی گواہی۔ اس لیے ذرا محتاط رہو، محتاط۔ لوگ کہتے ہیں زمین میری، زمین میری، زمین۔ آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی، دو بھائی لڑ رہے ہیں، بہت لڑائی ہوتی ہے زمین پر، دو بھائی لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں زمین میری، زمین میری۔ ایک بزرگ وہاں تشریف لائے، کہا حضرت بتانا کہ میری ہے کہ اس کی ہے؟ تو فرمایا کہ زمین مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ زمین کہتی ہے میں یہ دونوں کی نہیں ہوں، یہ دونوں تو میرے ہیں، کیونکہ مریں گے تو یہ میرے سینے میں آئیں گے نا، میں ان کی نہیں ہوں، یہ میرے ہیں، یہ میرے اندر آنے والے اس لیے میرے ہیں، اور پھر وہاں جو دباؤں گی تو مزہ چکھیں گے۔ ہاں تو پھر یہاں نماز کی فرصت نہیں، نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو نا، جب کور دبائے گی تو پسلیاں باہر آئیں گی۔ یہاں مزے کر لو، یہ 4 دن کے عیش کر لو۔ اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں، اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں ہے، فیس بک پہ بیٹھنے فرصت ہے، نماز پڑھنے فرصت نہیں۔ آئے گا ایک دن، وہ دن آئے گا، اور بہت دیر نہیں ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی۔ ایک میرے دوست نے مجھے کلپ بھیجی، ایک شخص ناشتے ناشتے مر گیا، بہت چل رہی ہے، مجھے اس وقت قاری رضی اللہ علیہ رحمہ یاد آ گئے۔ رضی اللہ پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے رہے، تو وما علینا الا البلاغ پر دنیا سے گئے۔ ہاں تو ہر وقت اچھا ہی کام کرو، پتہ نہیں کب جانے کا وقت آ جائے۔ تو بات طویل ہو رہی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ ڈرو اللہ سے۔ امام اعظم تلاوت کر رہے سورہ زلزال کی، اور زلزال پڑھتے پڑھتے رو پڑے، اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی۔ عشاء کی نماز پوری ہوئی، لوگ مسجد سے جانے لگے۔ جب سب چلے گئے تو امام اعظم آخری آیت کو یاد کر کے اب روتے ہیں۔ اس سورت کا اینڈ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تھوڑی علماء کی توجہ چاہتا ہوں، دعا لینے کے لیے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے، غلطی کریں گے تو ہمارے اساتذہ علماء یہاں موجود ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نیکی کی ہوگی ہم اس کا صلہ دے دیں گے، یا برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ دے دیں گے۔ لفظی ترجمہ یہ نہیں، حالانکہ مفہوم اس کا وہی ہے، ٹھیک، مفہوم وہی ہے، صحیح۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کیا ذرے برابر تم نے نیکی کی ہوگی ہم تمہیں وہ دکھائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرے برابر بھی برائی اور بدی اور پاپ کی ہوگی ہم تمہیں وہ بھی دکھائیں گے، دکھائیں گے۔ اب کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے، تھوڑی توجہ کرنا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ نہ کرے اس میں کسی نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا، ٹھیک، مفتی اعظم سنبھل کی بارگاہ میں لایا گیا، امام صاحب کی بارگاہ میں لایا گیا، حضرت نے کہا کم بخت وہ تو جلسے میں آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا۔ نہیں حضرت، یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹ بات بولتے ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو جلسے میں آیا تھا، آپ لوگ کی زیارت کے لیے بیان سننے آیا۔ 4-6 لوگ کہتے ہیں حضرت چوری اس نے کی، یہ سب جھوٹے ہیں حضرت، یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، مجھ پہ انہوں نے پلان بنا کے الزام لگایا جلسے میں ذلیل کرنے کے لیے۔ بتاؤ کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ بات کی چرب زبان آدمی بات کی اہمیت کیا رکھتا ہے؟ لیکن ایک بندہ کسی کی موبائل سے، کسی کی جیب سے موبائل نکال رہا ہے، دوسرے ہوشیار نے اپنا موبائل نکال کے اس کی ویڈیو شوٹنگ کرنا شروع کر دی۔ جیسے ویڈیو شوٹنگ کی، حضرت اس نے چوری کیا، حضرت نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے دشمن نے چوری کیا۔ وہ کہا حضرت رکو میں کچھ نہیں کہتا، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ اب اس کی جیسی شوٹنگ ویڈیو دیکھی، کہا یہ دیکھ، بولو اس کا کیا حال ہوگا؟ انکار کر سکے گا؟ بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، جو کچھ اچھا برا کر رہے ہو قدرت کے کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے، اور اللہ بتائے گا یہ دیکھ۔ وہ جو سوال ہوگا نا کیا 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 تھا، بتائے گا یہ دیکھ، یہ دیکھ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اپنے زنا کا کیا ہوا منظر جب وہاں دکھایا جائے گا تو کیا ہو؟ اپنی پی ہوئی شراب کا منظر، اپنی کی ہوئی چوری کا منظر، اپنے کی ہوئی بدیوں کا منظر، اپنے کھائے ہوئے حرام کا منظر، اس وقت وہاں 1 2 10 20 لوگ نہیں ہوں گے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، نیک بد سبھی ہوں گے۔ سوچو اس وقت کیا ہوگا، اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو؟ دیکھو نیک لوگ کیا کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کے کہتے اللہ تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن نیکی بدی ذرے برابر بھی ہوگی، تو دکھا تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان کیا جواب دے گا؟ پھر اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پر رحم فرما، مولا میں تجھے اپنے عمل کا جواب نہیں دے سکوں گا، مولا تو نعمان کے بڑھاپے پر رحم فرما، میں اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں۔ کون امام اعظم جو رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں؟ کون امام اعظم جو 300 رکعت نماز ہر روز رات میں ادا کرتے ہیں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک بار پڑوس کی لڑکی کہتی ہے بابا وہ جو درخت ہمارے پڑوس میں تھا وہ دکھتا نہیں رات کو۔ کہا بیٹی وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم جو تھے، جو پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، اب ان کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ حال تھا، یہ حال۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ امام اعظم داڑھی پکڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا، اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں گا۔ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ ٹپ ٹپ آنسو گرتے، ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں۔ مسجد کا مؤذن آتا ہے، چراغ بند کرنے کے لیے آتا ہے، واپس جاتا ہے، آتا ہے، واپس جاتا ہے، آتا ہے، واپس جاتا ہے۔ ایک بار جب اس کے پیر کی آواز سنی تو جلدی سے آنسو پوچھ کر پلٹ کر کہتے ہیں کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟
کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ مؤذن کہتا حضور بند کرنے کا نہیں، کھولنے کا وقت آ گیا، فجر ہو گئی فجر۔ آپ پوری رات روتے رہے اللہ کے خوف سے، فجر ہو گئی۔ تب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ؟ اس نے کہا ہاں پوری رات روتے رہے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں حیات رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تو نے کسی کو کہہ دیا میری زندگی میں تو کئی قیامت میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور دوسروں کو صبح بتا بھی دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ تھے اللہ والے، آخرت کی فکر یہ تھی، سب کچھ کر کے فکر یہ تھی۔ آج ہم کچھ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں، پھر بھی ہم بے فکر ہے۔ آؤ سچی توبہ کرو، سچے دل سے بدلو۔ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ 80 سال تک کوئی گناہ کرے، بلکہ 400 سال تک کوئی گناہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ خدا کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ گناہ کے اندر لذت تو ہے، گناہ کے اندر لذت تو ہے، مگر عزت نہیں ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے روزی تنگ ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے عمر کم ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے مہلک بیماری آتی ہے، گناہ کی وجہ سے ذلت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے وحشت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے بے چین رہنے لگتا ہے۔ گناہ چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو۔ آؤ آج سے عہد کرو، انشاءاللہ جب کل سے صبح ہوگی تو کل کی صبح ایک نئی صبح ہوگی۔ آج ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، آج سے پہلے جو کیا خدا کو منا لے، خدا کو راضی کر لے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے توبہ کر لیتے ہیں تو میں انہیں ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آؤ صدق دل سے توبہ کرو، بدلو اور بدل کے جاؤ۔